نظر آ رہا ہے، ہمیں 7 اپ نظر آ رہا ہے، ہمیں اسپرائٹ نظر آ رہا ہے۔ کم از کم مسلمانوں اتنا تو درد اور غیرت ایمانی کا تقاضا تو یہ، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم وہاں تعاون نہیں کر سک رہے، لیکن اس صورت میں ہم اسرائیل کو چندہ کیوں دے رہے ہیں، ان کے پروڈکٹس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پشاور کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے ابھی حالیہ زندہ ہے اور انہوں نے خواب دیکھا اور اس رات انہوں نے 2 مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ ویسے بے شمار مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت حاصل کی ہے، لیکن اس رات ہفتہ پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے رات 2 بجے اور 3:30 بجے، اور نبی علیہ السلام بہت غصے میں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عرب و عجم کے علماء کو، مشائخ کو میرا پیغام، ظاہری چیز ہم دیکھتے ہیں اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کہتے ایران نے بہت اچھا کیا، ایران نے بہت اچھا کیا، اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اس کو نظر نہیں آیا جب بچے شہید ہو رہے تھے، گھر بار شہید ہو رہے تھے، نسلیں قربان ہو رہی تھی، 30 40 50 ہزار لوگ شہید ہو گئے، اس کو نظر نہیں آیا۔ اب کیوں نظر آیا؟ وہ اپنا دفاعی پوزیشن سنبھالنے کے لیے، اور مزے کی بات ہے 200 میزائل اس نے اسرائیل کے اندر داغے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں مرا اور ایک بچی صرف زخمی ہوئی ہے۔ لوگ ایسے تبصرے کر رہے ہیں ایران نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ کیا اچھا کیا؟ وہ اپنے دفاعی، اپنے کچھ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے بمباریاں کی، اور بمباری کرنے کے بعد وہ جگہ تو آپ ذرا دیکھیں کون سا اس نے کام کر لیا، کون سا اس نے تیر مار لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صاحب ذوالفقار اور صاحب جرار پر حملہ کیا تھا کوفہ کی جامع مسجد پہ جاتے ہوئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کوفہ میں، کربلا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 افراد سمیت جام شہادت نوش کروایا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 18,000 خط دے کر خاندان نبوت کو بلوایا اور وہاں خاندان نبوت کے پھولوں کو مسل دیا ان لوگوں نے۔ یہ ہمارے کسی بھی طور پر خیر خواہ نہیں ہے۔ سارے یہودی جم جائیں اور بیٹھ جائے، اکٹھا ہو جائے، ان کے سردار اور سرخیر اور جرنیل اگر کوئی ہے تو ایران والے ہیں۔ وہ مسلمانوں تمہارے خیر خواہ ہے ہی نہیں، یہ ذہن سے تصور نکال دو کہ ایران نے بہت اچھا کیا، ایران نے بہت اچھا کیا، اسرائیل پر حملہ کیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 185 میزائل داغے، ایک بچی زخمی ہوئی، وہ بھی رپورٹ ہے کہ بچی اوپر سے گری، اپنے آپ زخمی ہوئی ہے، اور ہم بڑے تبصرے کر رہے ہیں ایران نے بہت اچھا کیا۔ اب کیا کر رہا ہے وہ؟ 185 میزائل مارنے کے بعد اب خاموش کیوں ہیں؟ حملہ رک چکا ہے، اسرائیل ڈر چکا ہے، بھاگ چکا ہے، میزائل حملہ بند کر چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بہت سخت پیغام ہے۔ آج شادی بیاہ ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں تو پیپسی ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں 7 اپ نظر آ رہا ہے، ہمیں اسپرائٹ نظر آ رہا ہے۔ کم از کم مسلمانوں اتنا تو درد اور غیرت ایمانی کا تقاضا تو یہ، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم وہاں تعاون نہیں کر سک رہے، لیکن اس صورت میں ہم اسرائیل کو چندہ کیوں دے رہے ہیں، ان کے پروڈکٹس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پشاور کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے ابھی حالیہ زندہ ہے اور انہوں نے خواب دیکھا اور اس رات انہوں نے 2 مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ ویسے بے شمار مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت حاصل کی ہے، لیکن اس رات ہفتہ پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے رات 2 بجے اور 3:30 بجے، اور نبی علیہ السلام بہت غصے میں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عرب و عجم کے علماء کو، مشائخ کو میرا پیغام دے دو۔ پیغام یہ، وہ ڈنکے کی چوٹ بولے۔ پیغاموں میں نام لیا گیا، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کا نام لیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب امام انقلاب کا نام لیا گیا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کا نام لیا، اور بڑے بڑے عقائد عرب کے، پاکستان کے، افغانستان کے مشائخ کا نام لیا، درجنوں علماء کے نام، اور کہا ان کو میرا پیغام دو کہ یہ لوگوں کو بتلائے، میری امت کو بتلائے کہ اسرائیل کے کسی مصنوعات کا یہ استعمال نہ کرے۔ اگر انہوں نے کسی پروڈکٹ کا استعمال کیا اور مصنوعات کا استعمال کیا، ان کے اشیاء کا استعمال کیا، وہ میری امت میں نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن میں ان کی سفارش نہیں کروں گا۔ اب نبی علیہ السلام آگے بتلائیں گے، اللہ کی طرف سے جبریل آئے گا، قرآن آئے گی، یہ بشارتیں ہیں۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ کم از کم ہم اتنا نہیں کر سکتے، وہاں جا نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں، ہمت نہیں، سکت نہیں، جرت نہیں، لیکن کم از کم یہاں بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں تو کریں۔
اور اپنی دکانوں میں ہم نے اب تک کیوں اسرائیل کے لیے چندہ باکس رکھا ہوا ہے؟ وہ چندہ باکس ہی تو ہے، ہم ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ بوتلیں اب تک ہماری مارکیٹوں سے دکانوں سے ختم نہیں ہوئی، چند پیسوں کے لیے غلطی سے ہمارے گھروں پہ یہ چیز آئی، ہم نے کہا اس کو باتھ روم میں بہاؤ، اس کا ایک گھونٹ بھی اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ حرام کا فتویٰ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حرام تو وہ جس میں اشیاء حرام چیز ملائی گئی ہو۔ مولانا تقی صاحب پر غلط باتیں کسی نے منسوب کی اور کہا کہ پیپسی وغیرہ حرام ہے، ایسی بات انہوں نے نہیں کی، البتہ یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، آپ ابھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے ایک بوتل آپ یہاں پہ رہیں، 2 گولیاں وہ استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ اسرائیل کو 2 گولیوں کی پیسے مل رہے ہیں، اور وہ پیسے ہم مسلمانوں پر یلغار کر رہے ہیں۔ تو اتنی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، کم از کم ہم یہاں جتنی بھی چیزیں دکان والوں سے کہیں کہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ اب تو سنا ہے کہ کراچی بار کے اندر جو ہے باقاعدہ عدالت سے رپورٹ آئی ہے، اور انہوں نے یہ اقدام اٹھایا اور کہا کہ کوئی بھی یہ پروڈکٹس استعمال نہ کرے، ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وہ تو ہمیں نہیں پتہ کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنے نبی کی اس بشارت کو اور اس پیغام کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں، اور نبی کی امت میں ہونا چاہتے ہیں اور نبی کی سفارش کا کل حقدار بننا چاہتے ہیں، تو ساری مصنوعات اسرائیل و امریکہ ان کے پروڈکٹ سے اپنے آپ کو بائیکاٹ کریں، نسلوں کو پیغام دے دیں، خط لکھ کر دے دیں گھروں میں۔